الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم تصوف کے موضوع پر حضرت امام محمد ابو حامد الغزالی رضی اللہ تعالی عنہ کی متبرک کتاب احیاء العلوم کا لیسن نمبر 8 انشاءاللہ تبارک و تعالی پیج نمبر 75 سے 81 تک پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں حفظ کرنے کی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے اور علم نافع سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ حکایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوشیدہ لطف اور عنایات۔ حضرت سیدنا زکریا بن داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو العباس احمد ابن مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابو الفضل ہاشمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے گئے، یعنی سیدنا ابو العباس حضرت سیدنا ابو الفضل ہاشمی کی عیادت کے لیے گئے، ان کو وزٹ کیا انہوں نے۔ حضرت سیدنا ابو الفضل ہاشمی علیہ رحمۃ اللہ عیالدار تھے، یعنی ان کے بال بچے والے تھے اور بچے زیادہ تھے، عیالدار تھے، اور ان کے گزر اوقات کا بظاہر کوئی سبب معلوم نہ ہوتا تھا، یعنی ذریعہ معاش کا کوئی سبب معلوم نہ ہوتا تھا بظاہر۔ حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں اٹھا تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ شخص کہاں سے کھاتا ہوگا۔ اتنے میں انہوں نے بلند آواز سے فرمایا، اے ابو العباس، اس گھٹیا خیال کو دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوشیدہ لطف اور عنایات بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حکایات تم بخیل ہو۔ حضرت سیدنا احمد نقیب علیہ رحمۃ اللہ الرقیب بیان کرتے ہیں، میں حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے احمد، بڑی آزمائش ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا، میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں بخیل ہوں۔ میں نے کہا میں بخیل نہیں ہوں، تو میرے دل میں دوبارہ یہی خیال آیا کہ میں بخیل ہوں۔ چنانچہ میں نے دل میں طے کر لیا کہ آج مجھے جو کچھ روزی ملے گی وہ میں اس فقیر کو دے دوں گا جو مجھے سب سے پہلے ملے گا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ خلیفہ کا ایک غلام میرے پاس آیا، اس کے پاس 50 دینار تھے۔ اس نے کہا، انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر لیجئے۔ میں اٹھا اور ان دیناروں کو لے کر باہر نکل گیا۔ میری نظر ایک نابینا فقیر پر پڑی جو حجام سے سر منڈوا رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور دینار اسے تھما دیے۔ اس نے کہا، انہیں حجام کو دے دو۔ میں نے کہا، اس میں اتنے دینار ہے۔ فقیر نے کہا، کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم بخیل ہو؟ چنانچہ میں نے وہ دینار حجام کو دے دیے۔ حجام نے کہا، جب یہ فقیر میرے پاس بیٹھا تھا تو میں نے عہد کر لیا تھا کہ ان سے اجرت نہیں لوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ ابو البکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، میں نے وہ دینار دریائے دجلہ، یعنی نائلز ریور جو ہے نا، اسے کہتا ہے دجلہ، دریائے دجلہ میں پھینک دیا اور کہا، جس نے بھی تیری عزت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلت ہی دی ہے۔ حکایت صاحب کرامت بزرگ حضرت سیدنا حمزہ بن عبداللہ علوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی بیان کرتے ہیں، میں حضرت سیدنا ابو الخیر تینانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ عہد کیا تھا کہ سلام دعا کر کے واپس آ جاؤں گا اور ان کے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب میں باہر نکلا اور چند قدم چلا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانے کا تھال لے کر، یعنی کھانے کی تھالی لے کر، کھانے کا تھال لیے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے نوجوان، یہ کھا لو، تمہارے وعدے کی ساعت گزر چکی۔ یعنی اس نے نیت کیا تھا نا کہ میں گھر پہ کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا، گھر سے سلام دعا کر کے نکل جاؤں گا، تو گھر سے باہر نکل گیا تو اس کا جو وعدہ تھا اپنے آپ سے وہ ختم ہو گیا، تو وعدہ ختم ہو گیا تو اب تو کھا سکتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت سید جو تھے سیدنا ابو الخیر تینانی، وہ اپنی کھانے کی تھالی لے کر کے باہر نوجوان کو جا کر دے کے آئے کہ وہ کھانا کھا لے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، وہ دل کے حال جو ہے
جان لیتے، دل پہ ایک نظر کر لیتے تو ان کو سب پتہ چل جاتا ہے کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں سوچ رہا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو الخیر تینانی قدس سرہ النورانی کی کرامت مشہور تھی، ٹھیک ہے۔ حکایت شیر ہم سے ڈرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم رقی علیہ رحمۃ اللہ الوالی بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو الخیر تینانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں جا کر سلام عرض کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں مغرب کی نماز میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سورہ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا میرا سفر ضائع ہو گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام پھیرا تو میں قضائے حاجت یعنی ٹوائلٹ کے لیے قضائے حاجت کے لیے باہر نکلا۔ ایک شیر نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا۔ میں واپس حضرت سیدنا ابو الخیر تینانی قدس سرہ النورانی کی طرف پلٹا اور کہا شیر مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نکلے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرنا؟ چنانچہ شیر پیچھے ہٹ گیا۔ جب میں حاجت سے فارغ کے بعد واپس آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم ظاہر کو درست کرنے میں مشغول ہو اس لیے شیر سے ڈر گئے، جبکہ ہم باطن کو درست کرنے میں مصروف ہیں اس لیے شیر ہم سے ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگان دین کی مومنانہ فراست اور دلوں کو پوشیدہ خیالات کے بارے میں خبر دینے کے متعلق بے شمار واقعات ہیں، بلکہ ان حضرات کے بارے میں تو اس طرح کے حکایات بھی منقول ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت کی اور ان سے سوالات کیے اور ہاتف غیبی کی آواز سنی، ہاتف غیب کی آواز سنی، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی کرامات منقول ہے جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ منکر جب تک خود ان کا مشاہدہ نہ کر لے اسے یہ واقعات اور حکایات فائدہ نہیں دے سکتی، لیکن جو آدمی اصل کا منکر ہو، یعنی جو انسان کہتا ہے نا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اصل کا منکر ہو، جو انسان اصل کا منکر ہو وہ فروع کا بھی منکر ہوتا ہے، یعنی اس کو پھر نہ اصل ملتا ہے نہ فروع ملتا ہے، کیونکہ وہ اصل کا منکر کیا تو فروع تو اس کو آنے سے رہا، کیونکہ بنیاد ہی اس نے جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بنیاد جب تک نہیں پائے گا تب تک کہ وہ جو ہے اس کے آگے کی چیزیں، اس کی شاخیں نہیں پا پائے گا آگے کی، کا بھی منکر ہوتا ہے۔ بہرحال قطعی دلیل کے جس کے انکار کی کسی میں طاقت رہی وہ دو طرح کی ہے۔ نمبر ایک، تعجب خیز سچے خواب، کیونکہ ان کے ذریعے غیب سے پردہ اٹھتا ہے۔ جب غیبی احوال نیند میں منکشف ہو سکتے ہیں تو ان کا بیداری میں منکشف ہونا بھی محال نہیں ہے، کیونکہ نیند اور بیداری کی حالت میں فرق صرف اتنا ہے کہ نیند کی حالت میں حواس ساکن ہو جاتے ہیں۔ حواس سے مراد یہاں پہ جو ہمارے سینسز ہوتے ہیں نا، آنکھ، ناک، کان، منہ اور جو ٹچ کی ہماری جو سینسیشن ہوتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ تو یہ جو حواس ہوتے ہیں نا، سینسز ہمارے، یہ ساکین ہو جاتے ہیں، یعنی شانت ہو جاتے ہیں، سٹل ہو جاتے ہیں، ایک دم ساکین ہو جاتے ہیں اور محسوسات میں مشغول نہیں ہوتے، جبکہ خیالات کے سمندر میں ڈوبے بہت سے جاگنے والے ایسے ہوتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں مشغول ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر دو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غیب کی باتوں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات، مستقبل کہتے ہیں فیوچر کو، مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دے رہا، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبر دے سکتے ہیں تو غیر نبی کے لیے بھی اس کا امکان ہے، کیونکہ نبی وہ شخص ہے جس پر امور کے حقائق منکشف ہوتے ہیں اور مخلوق کی اصلاح میں مشغول ہوتا ہے، تو ایسے شخص کا موجود ہونا بھی ممکن ہے کہ جس پر امور کے حقائق منکشف ہو، اگرچہ وہ لوگوں کے بجائے اپنی اصلاح میں مشغول ہو۔ ایسا شخص نبی نہیں بلکہ ولی کہلاتا ہے۔ ایک دم اس کا خلاصہ میں آپ کے بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بتایا کہ نبی کے پاس جو ہے ان کو تبلیغ کرنی ہوتی ہے، نبی کے پاس امور کے حقائق یعنی چیزوں کی حقانیت ان کے اوپر واضح کی جاتی ہے، حق ان پر واضح کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائے، ہے نا۔ اور اگر نبی کے علاوہ کسی بشر پر یہ چیز ہو تو اب وہ کسی کی اصلاح کرے یا نہ کرے، اپنی خود کی اصلاح کرے، اس کے لیے اگر اس کے اوپر کوئی علم منکشف کیا جائے، حقائق اس کے اوپر واضح کیا جائے تو ایسا شخص نبی نہیں ہوتا بٹ ولی ہوتا ہے۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کے بارگاہ میں عرض کر دیا۔ دل کے دو دروازے ہیں،
جو شخص انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتا اور صحیح خوابوں کی تصدیق کرتا ہے اسے یقیناً اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ دل کے دو دروازے ہیں، ایک باہر کی طرف ہے اور وہ حواس ہے، اور ایک دل کے اندر سے ملکوت کی طرف کھلتا ہے، اور یہ الہام، القاء اور وحی کا دروازہ ہے۔ جب ان دونوں باتوں کا اقرار کر لیا تو اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ علوم کے حصول کو سیکھنے کے لیے اور تحصیل علم کے لیے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے مروجہ طریقہ، مروجہ کہتے ہیں جو رواج چلاؤ نا کسی چیز کے کرنے کا، وہ مروجہ طریقوں پر منحصر کرے، بلکہ ریاضت اور مجاہدہ کون سا؟ مجاہدہ نفس، مجاہدہ بھی علم کے حصول کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اس بیان سے ہمارے ذکر کردہ بات کی حقیقت پر آگاہی ہو جاتی ہے کہ دل عالم ظاہری اور عالم ملکوت، یعنی عالم ظاہری کہتے ہیں ہمارے دنیا کو، عالم ملکوت ہو گیا وہ غیبی عالم جو ہمارے دل پر ابھی پردے کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، عالم ملکوت کے درمیان پھرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر ایک خلاصہ اس کا میں یہ عرض کر دوں کہ امام غزالی یہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مروجہ طریقہ یہ ہے کہ انسان کتاب پڑھتا ہے، استاد کے پاس زانوہ تلمس طے کر کے استاد سے سیکھتا ہے بیٹھ کر کے۔ اب میں یہاں پر آپ کو درس دے رہا ہوں، آپ اس کو سن رہے ہیں، اس کو سماعت کر رہے ہیں، آپ اس چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ مروجہ طریقوں میں اس کو ہم شمار کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دل کی اس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے صاف صفائی کی ہوتی ہے، اتنا صاف ان کا دل ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر علم منکشف کیے جاتے ہیں۔ یعنی امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک تو علم ظاہری ہو گیا جو کتابیں پڑھ کر کے انسان کو حاصل ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، کیونکہ کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں مسلمان آج کے تاریخ میں زندہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو موقع دیا کہ ہم علم حاصل کریں، سیکھیں، اور باقی لوگ اس کو نہیں سیکھ رہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، الحمدللہ اس وجہ سے سیکھ رہے۔ اور اس کے بعد علم باطنی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے، لیکن یہ کیسے درجے ہوتے ہیں؟ جو انسان جتنے مقام طے کر کے آگے بڑھتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے، اس کو اتنا فیض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی اگر اس مقام تک پہنچ جائے تو علم باطنی اس کو بھی علم لدنی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے ہر چیز، ٹھیک ہے۔ اسی کے بارے میں پیر ثاقب شامی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تو دل کو دیکھتا رہ اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن تیرے جلوگائے دل سے نکلے گا۔ میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سی معاب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا، یعنی مدینے کا چاند جب نکلے گا یہی سے نکلے گا۔ تو اس کی صاف ستھری اور اس کو جو ہے صاف کرنا، یہ اس کی کوشش ہمیں کرنی ہے۔ علم ظاہری تو ہمیں حاصل کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کا تزکیہ جو ہے مکمل کرنا، توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کرنا اور اس پر استقامت حاصل کرنا۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن بھی ضرور آئے گا کہ جس دن ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ عنایات نصیب ہوں گے۔ تو یہ خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، دوبارہ سے لوٹتے ہیں ہم لوگ سبق کی طرف۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ تو پھر تعبیر کے محتاج مثال کے ذریعے خواب میں امور کا انکشاف کیوں ہوتا ہے، اور فرشتے انبیاء کرام علیہ اور اولیاء اعظام علیہم السلام کے پاس مختلف صورتوں میں کیوں آتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی عجائب قلب کے اسرار میں سے ہے۔ اسرار کہتے ہیں راز، عجائب قلب کے اسرار میں سے ہے، اور یہ علم مکاشفہ، یعنی وہ علم جو کشف کیا جاتا ہو، علم مکاشفہ کے ہی لائق اور اس کا موضوع ہے۔ لہٰذا اس موضوع سے متعلق جو کچھ ہم نے یہاں ذکر کیا ہے، ہم اسی پر اکتفا، یعنی اسی پر ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں، اسی پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ یہ مجاہدہ کون سا؟ مجاہدہ نفس، یہ مجاہدہ کی ترغیب اور کشف کے حصول کے لیے کافی ہے۔ حکایت: ایک صاحب کشف بزرگ اور کرامن کاتبین، کرامن کہتے ہیں ریسپیکٹڈ، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، کاتبین اس وجہ سے کیونکہ دو فرشتے ہیں نا لکھنے والے۔ ایک صاحب کشف بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے سامنے کرامن کاتبین فرشتے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ توحید کے مشاہدے سے متعلق اپنے مخفی ذکر میں سے کچھ ہمیں لکھوا دو، کیونکہ ہم تمہارے اس طرح کے اعمال نہیں لکھتے، اور ہمیں یہ پسند ہے کہ انہیں بارگاہ الہی جل وعلا میں لے کر جائے اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ میں نے پوچھا کیا تم فرائض نہیں لکھتے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ میں نے کہا پھر تمہیں یہی کافی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کرامن کاتبین دل کے اسرار پر مطلع نہیں ہوتے، بلکہ محض
ظاہری اعمال پر مطلع ہوتے ہیں۔ حکایت: اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے، تم کیا کہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت رکھنے والے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک ابدال سے مشاہدہ یقین کے بارے میں پوچھا تو وہ اپنی بائیں جانب متوجہ ہوئے اور کہا اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے، تم کیا کہتے ہو؟ پھر دائیں طرف متوجہ ہوئے اور کہا اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے، تم کیا کہتے ہو؟ پھر اپنے سینے کی طرف سر جھکایا اور کہا اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے، تم کیا کہتے ہو؟ پھر ایک نہایت عجیب اور غریب جواب دیا جسے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے ان سے اس التفات کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا میرے پاس تمہارے سوال کا جواب نہ تھا۔ میں نے بائیں طرف والے فرشتے سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر دائیں طرف والے فرشتے سے پوچھا کہ اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، لیکن اس نے بھی نفی میں جواب دیا، یعنی جواب نہیں دیا، انہیں بھی نہیں پتا تھا۔ پھر میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی اور اس سے پوچھا تو اس نے جو کچھ بتایا وہ میں نے تمہارے گوش و گزر کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دل کو ان دونوں سے زیادہ علم ہوتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ان فی امتی محدثین وان عمر منہم، یعنی میری امت میں محدثین ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں الہام ہوتا ہے، اور عمر بھی انہی میں سے ہے کہ یہی حضرات مصداق ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات جو ہے ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن حکمت اور صلاحیت جو ہے، بصیرت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے ایک کتاب پڑھ کر کے اس سے اس حد تک کہ سمجھ جائے کہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، اور کوئی دوسرا فرض ہے وہ 100 کتابیں پڑھ لے، ٹھیک ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہوگا لیکن اس میں سمجھ اور صلاحیت نہیں ہوگی کہ شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے۔ ایز اٹ از مسئلے وہ یاد کر لے گا، سب کر لے گا، لیکن اس کے پاس وہ بصارت نہیں ہوگی، وہ بصیرت نہیں ہوگی کہ سمجھ سکے، دیکھ سکے، اس کی حکمت کو سمجھ سکے، یہ چیز کی کمی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن سے بہت زیادہ تعداد میں حدیثیں ہمارے پاس موجود ہے، یعنی ان سے مروی ہے، لیکن یہ اجتہادی صحابی نہیں تھے۔ اجتہادی وہ جو مسئلے قرآن و حدیث سے اخذ کر سکے، تو یہ اجتہادی صحابی نہیں تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان سے کم حدیثیں ان سے مروی ہیں، لیکن جو فہم اور جو بصیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی وہ اجتہادی صحابی تھے اس وجہ سے۔ تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کتابیں پڑھ لیں، لیکن جب تک کہ وہ بصیرت اور وہ سمجھ، وہ صلاحیت ان میں نہ ہو تو وہ اجتہاد کے مقام تک جو ہے اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے۔ بتانے کا مقصد تھا کہ ان دو چیزوں میں فرق ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بہت بڑا، جو اس نے بہت کتابیں پڑھی ہے، بہت چیزیں یاد کر لی ہے تو بہت بڑا عالم ہے، لیکن ایک ہوتا ہے جس نے کم علم حاصل کیا ہے لیکن بصیرت بہت ہوتی ہے، سمجھ اور صلاحیت بہت ہے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے، یہاں کیا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چیز ضمناً میں نے جو ہے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے عالم دین ہیں جو عالم ہوتے ہیں، یقیناً عالم ہوتے ہیں، لیکن وہ بصیرت اور وہ حکمت اور وہ صلاحیت ان میں نہیں ہوتی۔ یعنی بتانے کا مقصد ہے کہ ہر عالم ایک جیسا نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے مفتیان کرام بھی ہیں جو مفتی ناقلہ ہوتا ہے، اجتہاد کے مسائل سے دور ہوتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈفرنس ہوتے ہیں درجات میں، سمجھ میں، بصیرت میں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب میں کسی بندے کے دل کو اپنی یاد میں محو پاتا ہوں تو اس کے تمام امور کو سنوار دیتا ہوں، اور اس کی نشست اور برخاست اور گفتگو میں میری رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور اس کی مونس اور غمخوار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، دل ایک گنبد نما گاڑے ہوئے خیمے کی طرح ہے۔ خیمہ کہتے ہیں ٹینٹ کو، خیمے کی طرح ہے جس کے دروازے بند ہے،
تو جو دروازہ کھولا جائے اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قلب کے دروازوں میں سے ایک دروازہ عالم ملکوت اور ملائے اعلیٰ کی طرف بھی کھلتا ہے، اور یہ دروازہ مجاہدہ، تقوی اختیار کرنے اور دنیاوی خواہشات سے بچنے کے سبب کھلتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکروں کے امیروں کو، جو فوج ہوتی ہے نا، ان کے جو سپہ سالار ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، امیروں کو لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار بندوں سے جو سنو اسے محفوظ کر لو، کیونکہ ان پر امور صادقہ منکشف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض علماء نے فرمایا حکماء یعنی عقل مندوں کے لبوں پر اللہ تبارک و تعالی کا دست قدرت ہے، اور یہ حضرات صرف حق بات ہی کہتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے آسان کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو ضرور یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو اپنے بعض رازوں پر مطلع فرماتا ہے جن کے دل اس کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک آپ کو بونس پوائنٹ یہاں پر میں بتاتے چلوں۔ سب سے پہلے جو ایک بات میں نے کہی تھی نا اوپر سب سے سٹارٹنگ میں، سایہ رحمت میں رہنے والا، اور میں نے کہا تھا ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی بندے کے دل کو اپنی یاد میں مستغرق پاتا ہے، محو پاتا ہے، تو کیا بتایا تھا وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی اور جو باقی امور ہے اس کو آسان کر دیتا ہے نا اس کو۔ تو اس میں بونس پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام اگر آپ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین اور دنیا آخرت تمام کام آپ کے لیے آسان کر دے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر جگہ پہ کامیابی ہی کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے ہر کام میں، یہ دعا کرے کہ میں تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تیرے دین کی خدمت کروں گا، تو میرے لیے دنیا آسان کر دے، آخرت آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام امور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آسان کرتا چلا جائے گا۔ چوتھی فصل، وسوسے کے معنی اور دل پر غلبہ شیطان کے اسباب۔ جان لو جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ دل ایک گنبد نما گاڑے ہوئے خیمے کی طرح ہے جس کے دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے اس طرف احوال کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ دل کی مثال اس نشان کی سی ہے جس پر مختلف اطراف سے تیر برسائے جاتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا جو آرچرز لوگ جب نشانہ لگا کر کے مارتے ہیں تو ایک بورڈ ہوتا ہے، گول کلر کا بورڈ ہوتا ہے، اس میں سرکل بنے ہوتے ہیں، سینٹر میں وہ تیر لگا کر کے مار رہے ہوتے ہیں، نشانہ جس پر لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو دل کی مثال اس نشان کی طرح، ہمارا دل اس نشان کی طرح ہے جس پر مختلف اطراف سے یعنی آجو باجو اوپر نیچے سب جگہ سے جو ہے تیر برسائے جاتے ہیں۔ یا پھر یہ دل کسی جگہ نصب کیے گئے اس آئینے کی طرح ہے جس پر مختلف قسم کی صورتوں کا گزر ہوتا رہتا ہے، اور یک بعد دیگر اس میں صورتیں دکھائی دیتی رہتی ہے۔ آپ کو اگر یاد ہوگا تو پہلے ہم نے اس چیز کے بھی بارے میں ذکر کیا تھا، دل اور آئینے میں کیا سملیرٹیز ہے، تو اسی کو ریکال کروا کر کے امام غزالی یہاں پر فرما رہے ہیں اس چیز کو کہ دل جو ہے ایک آئینے کی طرح ہے کہ بعض ڈفرینٹ مختلف صورتیں اس کے اوپر گزرتی رہتی ہے اور وہ ان سے خالی نہیں ہوتا۔ یا دل کی مثال اس حوض جیسی ہے جس میں ان نہروں سے مختلف پانی آتا رہتا ہے جن کا راستہ حوض کی طرف بنایا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ والا کائنڈ آف ایگزامپل بھی ہم پہلے کے باب میں ذکر کر چکے ہیں، اس کے بارے میں بھی۔ تو بہت اچھے ایگزامپلس کے ساتھ امام غزالی نے بتایا کہ دل جو ہے وہ سینٹر ہے، اور اس سینٹر پہ ہر جگہ سے حملے ہوتے ہیں، اس کے اندر یا تو مختلف صورتیں داخل ہو رہی ہے، یا تو اگر حوض لے لیں گے تو الگ الگ نہروں سے پانی آ کر کے اس میں جمع ہو رہا ہے، تو اب گندا پانی آئے گا، اچھا پانی آئے گا، اس طریقے سے سارے پانی آ کر کے یہاں پہ جمع ہوں گے۔ تو دل کی صورت ویسی ہوگی جیسے اس کے دروازے کھلیں گے، یعنی گناہوں سے اگر اس کے دروازے کھلیں گے تو دل جو ہے سیاہ ہوتا جائے گا، نیکیوں سے دروازے کھلیں گے اور گناہوں کے دروازوں کو بند کیا جائے گا تو یہ دل آپ کا منور اور منزہ ہوگا۔ اسی کے لیے ایک عمل آتا ہے، ایک پروسیس آتا ہے جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے اور تزکیہ قلب کہا جاتا ہے۔
جس سے دل کی صفائی کی جاتی ہے اور گناہوں کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں لنک اس پروسیس کے لیے آپ کو دوں گا۔ حضرت علامہ پیر ثاقب اقبال شامی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت اچھا اس کے اوپر بیان ہے، آپ اس کو ضرور سماعت کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ۔ خواطر سے مراد دل میں ہر وقت آنے والے نئے نئے اثرات کا داخلہ یا تو ظاہری یعنی حواس خمسہ سے ہوتا ہے۔ حواس خمسہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو 5 سینسز ہے ہماری، سننا، دیکھنا، اس طریقے سے 5 جو بتایا تھا، حواس خمسہ سے ہوتا ہے، یا باطن سے جیسے خیال، خواہشات، غضب اور انسان کی اصل خلقت سے مرکب اخلاق، کیونکہ جب انسان حواس کے ذریعے کسی چیز کا ادراک کرتا ہے، حواس یعنی سینسز کے ذریعے کسی چیز کا ادراک کرتا ہے تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب زیادہ کھانے اور مزاج میں قوت کے سبب شہوت بھڑک اٹھتی ہے تو اس سے بھی دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان وہ اثر قبول کرنے سے خود کو بچا لے تو دل میں حاصل ہونے والے خیالات باقی رہتے ہیں اور خیالات بدلتے رہتے ہیں، اور جب خیالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو دل بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ دل کا مسلسل بدلتے رہنا اور اثر قبول کرتے رہنا ان اسباب کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں ہم اختیار کرتے ہیں اس کے حساب سے دل کے اوپر اثر پیدا ہوتا ہے اور اس حساب سے وہ تبدیل ہوتے رہتا ہے۔ دل میں حاصل ہونے والے اثرات میں سب سے خاص اثر خواطر یعنی خیالات ہے، اور خواطر سے میری مراد دل میں پیدا ہونے والے افکار اور اذکار، افکار کہتے ہیں فکر کو، اذکار کہتے ہیں ذکر کو، افکار اور اذکار ہے، اور افکار اور اذکار سے مراد دل کے نئے سرے سے یا یاد دہانی کے طور پر علوم کا ادراک کرنا ہے، اور انہیں خواطر اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت آتے ہیں جب دل ان سے غافل ہو جاتا ہے، اور خواطر ہی ارادوں کو حرکت دیتا ہے، یعنی خیال آیا تب ارادہ بنے گا نا، تو خواطر ہی ارادوں کو حرکت دیتا ہے، کیونکہ نیت، عزم اور ارادہ دل میں موجود افعال کی فکروں کے بعد ہی ہوتا ہے، تو افعال کی بنیاد خواطر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی کام کی بنیاد ہوتی ہے خواطر یعنی خیال، شروع خیال سے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کام میں جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ خاطر سے رغبت کو حرکت ملتی ہے، رغبت سے عزم کو، عزم سے نیت کو، اور نیت سے اعضاء کو تحریک ملتی ہے، یعنی کہ افعال صادر ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان وہ کام کرتا ہے جس کے اس نے نیت کی۔ خواطر کے اقسام، رغبت کو متحرک کرنے والے خواطر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جو شر یعنی ان کاموں کی طرف بلاتے ہیں جو آخرت میں نقصان دہ ثابت ہوگی۔ نمبر 2 جو خیر یعنی ان کاموں کی دعوت دیتے ہیں جو آخرت میں نفع دے گی یعنی فائدہ دے گی۔ الہام اور وسوسے میں فرق، چونکہ یہ دونوں خاطر مختلف ہے، یہ دونوں چیز مختلف ہے، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے آگے، چونکہ یہ دونوں خاطر مختلف ہے اس لیے ان کے نام الگ الگ رکھنے کی حاجت پیش آئی۔ تو قبل تعریف خاطر کو الہام کہا جاتا ہے اور قابل مذمت خاطر کو وسوسہ کہا جاتا ہے، یعنی قابل تعریف جو اچھی چیز کی جو خاطر ہوتی ہے، جو خواطر ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، اس کو الہام کہا جاتا ہے، اور جو قابل مذمت یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، جو شریعت میں جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، ایسی چیزوں کی جو خواطر ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ خواطر حادث یعنی نو پیدا یعنی نوپید ہے، کیونکہ ابھی تک حادث ہے نا، یہ پیدا نہیں ہوئے ہوتے، یہ پیدا ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہماری زندگی چل رہی ہے ہم سوچتے ہیں، خیال آتے ہیں، تو پہلے خیال نہیں تھا اب پیدا ہوا، اس طریقے سے ہے نا، حادث ہے۔ اور ہر حادث کے لیے محدث یعنی پیدا کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، اور جب حوادث مختلف ہے تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ان کے اسباب بھی مختلف ہوں گے۔ بے شک یہ وہ بات ہے جو مسببات کو اسباب پر مرتب کرنے کے
سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارک کے سے معلوم ہوتی ہے کہ جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اس کا مسبب ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آگ کی روشنی سے گھر کی دیواریں روشن ہو جائے اور دھوئے کے سبب چھت تاریک اور سیاہ ہو جائے تو تم جان لیتے ہو کہ سیاہی کا سبب روشنی کے سبب کے علاوہ یعنی دھواں ہے۔ یعنی یہاں پہ بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسبب یعنی جو انسان جیسا ہوگا اس کی کیفیت جیسی ہوگی، اس کے خیالات ویسے ہوں گے۔ اگر آپ اچھوں کے ساتھ رہتے ہیں، علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں، صوفیاء کی صحبت اختیار کرتے ہیں، صالحہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، آپ کا ذہن اس طریقے سے چلے گا، خیالات ویسے اچھے پاک آئیں گے۔ تو انسان جیسا ہوتا ہے وہ ویسے خیالات کو جنم دیتا ہے۔ اگر انسان برے کام والا ہوگا، برا ہوگا، برے خیال کو جنم دے گا، اچھا ہوگا اچھے خیال کو جنم دے گا۔ اور یہاں پہ دوسرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے جو خیال ہوتے، جو الہام جو ہوتے، وہ الگ چیز ہے، اینڈ وسوسہ جو ہے وہ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے، ان کو پہچاننا ضروری ہے۔ آج کا ہمارا یہ درس یہیں پر مکمل ہوا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو اچھے سے سنیں، اور یہ جو باب ہوتا ہے نا تصوف وغیرہ کے، یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بار بار سنا جائے، بار بار پڑھا جائے، تب یہ جو ہے انسان کے ذہن میں داخل ہوتے ہیں اور انسان کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو بجھے اور پھر آپ لوگوں کو بھی اس کو سمجھنے کی، اس کو اپنے لائف میں پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی جو ہے توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں کے صدقے اپنا مقرب بندہ بنائے اور ہمیں قیامت کے دن بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔